اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث بھی پیش کی. فرمانے لگے میرے محبوب کا یہ فرمان میں نے سنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا کہ اے جبریل فلاں بستی کو الٹ دو, فلاں بستی پوری کی پوری بستی کو آسمان تک لے جا کے اسے الٹا کر دو, ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دو. حضرت جبریل کہنے لگے محبوب میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے, بستی والے تیرا حکم نہیں مانتے, لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو ساری زندگی شب و روز جس نے مصلے پہ بیٹھ کے گزاری ہے, لوگوں نے بستی میں تنگ کیا, اس نے مصلہ اٹھایا جنگل میں چلا گیا کہ لوگ یہاں مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتے, عبادت نہیں کرنے دیتے. اس نے تو ساری زندگی ایک بھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی, وہ تو شب و روز تیرے ذکر میں مصروف ہے, اس کی تو ایک گھڑی بھی تیرے ذکر سے خالی نہیں گزرتی. اے اللہ اگر بستی الٹی کی گئی تو اس بندے کا کیا ہوگا, کیا اس بندے کو بچانا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے حکم دیا جبریل نہیں, اسے نہیں بچانا, اس کے سمیت بستی کو تباہ کر دو. جبریل کہتے میں نے پوچھا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اوروں کا ہے جنہوں نے دین کی حدوں کو توڑا, تیرے حکم کی نافرمانی کی. وہ تو تیرا فرما بردار ہے, وہ تو نمازی ہے, حاجی ہے, اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں چھوڑی, شب و روز تیرے ذکر میں گزرتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہے, مصلے پہ بیٹھا ہے, اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبریل میں کیا کروں اس کی نمازوں کو کہ جب اس کے ہوتے ہوئے میرے دین کی حدوں کو توڑا جا رہا تھا, یہ حجرے میں بیٹھ کے مصلے پہ میرا ذکر کر رہا تھا, اسے پتہ نہیں کہ تسبیح کب پڑھی جاتی ہے اور کب میدان عمل میں آ کے جو میرے دین کی حدوں کو توڑ رہے ہوں ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے. جب لوگ نافرمانی کر رہے تھے تو اس کا کام بنتا تھا, یہ باہر نکلتا اور یہ لوگوں کو سمجھاتا اپنے قول و فعل کے ساتھ, انہیں روکتا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی نہ سنتے نہ مانتے, بدلے میں ہو سکتا اسے شہید بھی کر دیا جاتا, مارا دیا جاتا, لیکن مر جاتا تو شہید قرار پاتا. اس نے کہا ٹھیک ہے لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو کرتے رہے, میری تو نماز میں خلل نہ آئے, میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اے جبریل اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑا کہ لوگ میرے دین کی حدوں کو توڑ رہے تھے, اس نے کوشش بھی نہ کی انہیں سمجھانے کی, لہذا میں اب اس کی نمازیں قبول نہیں کروں گا, اس کے سمیت بستی کو الٹا کیا جائے. حضرت امام حسین کہتے ہیں دیکھو میں وقت کا امام ہوں اور حق میرا ہے کہ میرے سامنے میرے ہوتے ہوئے یزید اللہ کی دین کی حدوں کو توڑ رہا ہے. کیا حواس اس نے کی؟ حضرت امام حسین نے یہ بھی فرمائی, فرمایا الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعزلوا الفساد واعتدوا الحدود. فرمایا یہ یزید کی خواستیں ہیں کہ اس نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا, وتركوا طاعة الرحمن اور اللہ کی اطاعت کو اس نے ترک کر دیا, وعزلوا الفساد اور وہ پاک دھرتی وہ پاک سرزمین جس پہ امن قائم کرنے کے لیے میرے محبوب کے بدن پہ پتھر بھی برسائے گئے, اس دھرتی پہ یزید نے فساد برپا کیا, واعتدوا الحدود اور اللہ کے دین کی حدوں کو توڑا. وہ حدیں جن کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ پہ کتنا ظلم و ستم ہوا, آج انہی حدود کو یزید کلمہ پڑھ کے توڑ رہا ہے. فرمایا وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِي, سنو یزید کا مقابلہ کرنا اور اس کے مقابلے میں حق کے علم کو بلند کرنا, اس کا سب سے پہلا حق میرا ہے, میں دوں گا یزید کے مقابلے میں. ہاں تم میں سے کسی کو میں مجبور نہیں کرتا کہ میرے ساتھ چلو, بلکہ میدان کربلا میں جاتے ہوئے جب پتہ چلا حضرت مسلم کی شہادت کا, حضرت امام حسین نے ابھی کربلا میں نہیں پہنچے,
کہ جو تو اطراف سے میرے ساتھ ملے ہو نا محض اس وجہ سے کہ کوفہ والے بڑے خط بھیج رہے ہیں اور تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ آگے بڑے انعام و اکرام ہیں، آگے بڑی آرائش ہے اور آگے بڑی سہولتیں ہیں، لوگ آگے پھول لے کے کھڑے ہوں گے، تو انہیں میں اطلاع دے دوں کہ آگے پھول نہیں، آگے کانٹے ہی کانٹے ہیں، آگے ہار نہیں پھولوں کے، آگے تلواریں ہی تلواریں ہیں، آگے تیروں کی برسات ہے، جو جان دینا چاہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جو محض یہ سوچ رہا ہو کہ آگے کوفی پھول لے کے کھڑے ہیں وہ یہیں سے واپس چلا جا۔ یہ نہیں تھا کہ دھوکے میں کربلا لے گئے ہیں، دھوکہ نہیں تھا، پتہ تھا اور نظریہ لے کے گئے ہیں کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، یزید کی بیعت حسین کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ نظریہ تھا کہ حق کا علم میں بلند کروں گا، باطل کے سامنے سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے آگے حسین کا سر جھک نہیں سکتا۔ یہ نظریہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا انا احق من غیری، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ سن کر اور یہ خطبہ پڑھ کر کوئی بھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے یا کرسی کے لیے یا محض کوفیوں کے خطوط کے دھوکے میں گئے ہیں۔ نہ کرسی کا لالچ تھا، نہ اقتدار کا لالچ تھا، نہ دھوکے میں گئے ہیں۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے ہیں تو ایک نظریہ لے کے شہید ہوئے ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ لوگوں باطل کے سامنے سر کٹا تو دینا لیکن سر جھکانا یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا۔ بے شک سبحان